الحدید، اور لوہا ہم نے داؤد کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا، گوندے ہوئی آٹے کی طرح، جیسے موڑو ادھر مڑ جاتا ہے جی۔ ان عمل سابغات، زریں بناؤ، وقدر فی السرد، کڑیاں جوڑ جوڑ کے لگاؤ، اور اپنے ہاتھ کی کمائی کرو۔ اور ولی سلیمان، داؤد علیہ السلام کو تو یہ نعمتیں دیں، اور سلیمان کی ہم نے ہوا تابع کر دی۔ غدوها شہر و رواحها شہر، قافلے مہینے بھر میں جتنا سفر طے کرتے تھے، ہوا ان کو لے کر صبح کے وقت اتنا سفر کرا دیتی تھی اور شام کو اتنا کرا دیتی تھی۔ وَأَلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا ان کے لیے۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جن، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، یہ مفت میں مزدور ہم نے ان کو دے دیے تھے، جو حکم دیتے تھے وہ کرتے تھے۔ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، محل بناتے تھے، صورتیں بناتے تھے، بڑے بڑے لگن دیگیں بناتے تھے، دیگیں چولہے پر چڑھی رہتی تھی، اتنی بڑی، جناب کون اٹھائے اور کون ان کو کرے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اتنی نعمتیں دے کر میں نے کہا اے آل داؤد شکر کرنا، وقلیل من عبادی الشکور، لیکن شکر والے بندے تھوڑے ہوتے ہیں، شکر والے بندے اکثر نہ شکرے ہوتے۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بزرگوں سے کسی نے پوچھا، سناؤ بزرگوں کی حال نے؟ انہوں نے کہا کی حال پوچھنے ہو، اللہ دی نعمتیں کھا کھا کے دند بھی ڈھہ گئے، لیکن شکر اجے تک زبان نہیں کر رہے۔ زبان پہ شکوہ ہی آتا ہے، جب بھی آتا ہے شکوہ ہی آتا ہے۔ تو قلیل من عبادی الشکور، اللہ شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی سلطنت جن کو ہم نے دی، فلما قضینا علیہ الموت، جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ ہم نے کیا نا، ما دلہم علی موتی الا دابۃ الارض تأکل من ساعتہ، لاٹھی اور لکڑی پر ٹیک لگائی، وہیں حضرت کی موت واقعہ ہو گئی۔ جن لگے ہوئے ہیں کام کاج پہ، انہوں نے کہا بھائی ہون تو سر تے، حضرت کھڑے ہو گئے نے، ڈر کے مارے لگے ہوئے ہیں کام پہ، لگے ہوئے ہیں کام پہ، حضرت تو وفات پا گئے۔ پھر اس لاٹھی اور لکڑی کو دیمک لگ گئی، دیمک نے اس کو کھا لیا۔ فلما خرّا، جب حضرت گرے، تبینت الجن، جنوں کو تب پتہ چلا کہ حضرت کی وفات ہو گئی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، لوگ کہتے ہیں جنہاں نوں بڑا غیب پتہ، انہوں نے خاک پتہ، اگر غیب کا پتہ ہوتا تو یوں مشقت والی سزا میں مبتلا نہ ہوتے، انہیں پتہ چل جاتا کہ حضرت کی وفات ہو گئی ہے۔ معلوم عالم الغیب صرف کون ہے؟ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ۔ سلیمان اور داؤد کو اتنی نعمتیں دیں، انہوں نے شکر ادا کیا تو اللہ نے نعمتوں میں اضافہ فرمایا۔ اب سبا کی حالت سنو، ان کو بھی بڑی نعمتیں دیں، ناشکری کی تو عذاب آ گیا۔ فرمایا انہوں نے ڈیم بنائے تھے، باغات تھے، اور باغات کو پانی لگاتے تھے ان ڈیموں کے ذریعے، خوب پھل تھے، اور بلدۃ طیبۃ و رب غفور، شہر پاکیزہ ہے، رب بخشنے والا ہے، کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن ناشکری کی تو کیا ہوا، وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور سیلاب آ گیا اور باغ سارے برباد ہو گئے، گھر ان کے ویران ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، ہم نے ان کے عمدہ باغوں کی جگہ پہ جھاڑیاں، جھو اور کچھ تھوڑے بہت بیری کے درخت چھوڑے، باقی سب تباہ و برباد ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی ناشکری سے نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ان کی ناشکری کی سزا ملی۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ عقلی دلائل دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی رسالت کو بیان کیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنایا ہے، بشیرم و نذیرہ۔ پہلے انبیاء اپنی قوموں کے ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے رسول ہیں۔ کافر وہ کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن، اس قرآن کے قریب نہ جانا۔ یہ کون کہتے ہیں جی؟ ولا بالذی بین یدیہ، اور جو پہلی کتابیں اتاری ان کے قریب نعوذ باللہ، ان پر ایمان نہ رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی بات ہے،
قیامت کا دن ہوگا، بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری آیات سے دور کیا، دوسرے وہ لوگ جو دور ہوئے، ان کی آپس میں بحث ہوگی، مقابلہ ہوگا۔ وہ جو ان کی اتباع کرنے والے تھے نا، وہ ان کو کہیں گے لولا انتم لکننا مؤمنین، تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تم نے ہمیں اللہ کی آیتوں سے دور کیا۔ وہ آگے سے کہیں گے ہم نے کوئی زبردستی کیا، نہ مانتے نا ہماری بات۔ وہ کہیں گے صبح و شام پٹیاں پڑھاتے تھے، ان کا کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح آپس میں ذلت کی بحث کرتے رہیں گے، گلے میں طوق ڈالے جائیں گے۔ لوگوں اب وقت ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو۔ اس کے بعد اگر اللہ فرماتے ہیں تمہارے مال اور اولاد یہ میرے قریب نہیں کرتے، ایمان اور اعمال میرے قریب کرتے ہیں۔ جی اللہ ہمیں ایمان اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے جی سورہ فاطر، سورت کا کیا نام ہے جی؟ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اللہ کے لیے تعریف ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ فرشتوں کو اس نے پیغام پہنچانے والا بنایا، فرشتوں کو پر دیے، 2 دیے، 3 دیے، 4 دیے۔ یزید و فی الخلق ما یشاء، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جبرائیل کے 600 پر دیے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، رب کسی کو رحمت دے کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، اگر رب روک لے اس کے بعد کوئی دے نہیں سکتا۔ لوگوں پھر رب کی نعمتوں کو یاد کرو نا، نعمتیں دینے والا پھر کون ہے جی؟ اللہ۔ مثلا اللہ ہی ہوائوں کو بھیجتا ہے، بادلوں کو اٹھا کر خشک زمین کی طرف لے جاتی ہیں۔ پھر اللہ عزت کا مالک ہے، ذلت کا مالک ہے، مٹی سے پیدا کیا، جوڑا جوڑا بنایا اور 2 دریاؤں کو چلایا۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا لذیذ ہے، وھذا ملح اجاج، یہ نمکین کڑوا ہے۔ بیچ میں پردہ کس نے لگایا ہے؟ دونوں دریاؤں سے مچھلی کا تازہ گوشت کون نکالتا ہے؟ زیور جو تم پہنتے ہو یہ موتی اور سیپیاں کون دریاؤں سے نکالتا ہے؟ کشتی اوپر چلتی ہے کون چلاتا ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں اور دن کو رات میں کون داخل کرتا ہے؟ کل یجری لاجل مسمی، سب ایک وقت تک چل رہے ہیں۔ اور لوگوں ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے پاس بادشاہت ہے۔ رب کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پر جو چھلکا ہے وہ اس چھلکے بھی مالک نہیں ہے، اس چھلکے کی بھی مالک ہے، ہر چیز کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ ایک ذرے کا مالک اور کوئی نہیں، ایک قطرے کا مالک اور کوئی نہیں، ایک پردے کا مالک اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قطمیر، کھجور کی گٹھلی، آج کل تو روزانہ دیکھتے ہیں گٹھلی جب پھینکو نا سفید سا چھوٹا سا پردہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ مفسرین فرماتے ہیں مثال ہے نا، اس سے یہ بھی سمجھو، لوگ جا کر قبر والوں سے مانگتے ہیں حاجتیں، کوئی پتر مانگ رہا ہے، کوئی مقدمے میں کامیابی مانگ رہا ہے، فرمایا اللہ نے مثال ایسی دی ہے، مزہ آ گیا، قیامت تک آنے والوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ کھجور کا جو گٹھلا ہے، جو کھانے والا حصہ ہے نا، وہ سمجھ لو کہ قبر ہے، اس کے اندر جو گٹھلی ہے سمجھ لو کہ میت ہے، اس کے اوپر جو پردہ ہے سمجھ لو کہ کفن ہے۔ رب کہتا ہے جن سے تم مانگتے ہو وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے، اگر کوئی کفن چوری کر لے تو وہ چوری کر کے چلا جائے، جو اپنے کفن کے مالک نہیں وہ تیری روزی کے مالک کیسے ہو گئے؟ مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ رزق دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، ارے ایک طرف رب ہے جس کے سامنے پکار کرو تو کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، رب نے سب کی فریاد سن لی۔ ایک طرف وہ ہیں جن کے سامنے ساری زندگی پکاریں کرتے رہو، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکتے، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، چلو یار سن لیا انہوں نے، کیا دے دیں گے؟ جو چھلکے کے مالک نہیں، جو کفن کے مالک نہیں، وہ تجھے دے گے کیا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب فقیر ہو کس کے دربار کے؟ واللہ الغنی،
اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، الحمید تعریفوں والا ہے۔ پیر نصیر الدین صاحب گولڈ شریف والے پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، یہ شرک مسبب و سبب کے ہوتے، کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ تم بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے؟ بندوں سے کیوں مانگو، کس سے مانگنا ہے؟ فقیر گیا بادشاہ سے بھیک مانگنے، پتہ چلا بادشاہ مسجد میں گیا ہوا ہے، پیچھے چلا گیا۔ اس وقت بادشاہ مسجدوں میں جاتے تھے، آج کل تو پرہیز کرنے نے بیچارے، اللہ سب کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں بادشاہ نے ہاتھ پھیلائے ہوئے، یا اللہ لوگ کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں، حقیقت میں تیرے در کا تو فقیر ہوں نا۔ وہ فقیر جو اس سے مانگنے گیا تھا ادھر سے واپس ہو گیا۔ کسی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا غلط جگہ پہ آ گیا ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں جو خود فقیر ہے، اس سے کیوں نہ مانگوں جو دینے والا ہے۔ اللہ کتاب النوادر عجیب و غریب باتیں جس میں لکھی ہیں، یہ قرآن حدیث تو نہیں ہوتا لیکن حکمت کے مطابق ہوں اور قرآن حدیث کے خلاف نہ ہوں تو ماننے میں حرج نہیں۔ اس میں واقعہ لکھا ہے کہ چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی، شکر کا ذرہ لے کر آئی، حضرت کو ہدیہ دیا، حضرت نے قبول فرمایا، پھر فرمانے لگے سل ما شئت، مانگ کیا مانگتی ہے، تجھے کیا دوں؟ چیونٹی کہتی ہے کیف اسألک وانت عاجز والسؤال من العاجز غیر جائز۔ حضرت جی آپ سے کیوں مانگوں، آپ بھی رب کے عاجز بندے ہیں، میں بھی اللہ کی عاجز مخلوق ہوں، اس سے کیوں نہ مانگوں جو سب کو دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، اتنا ایمان بھی ہمارا بن جائے تو کیا ہی بات ہے۔ ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر نہیں بندہ رب کے آگے ہاتھ پھیلائے، جو مانگنا ہے دل کھول کے مانگے، بغیر عار اور بغیر شرم کے مانگے۔ اب حضرت سلیمان نے یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے اور مان لگے نہیں نہیں کچھ تو مانگ، مزید آزمانے کے لیے کچھ تو مانگ، جب تک مانگے گی نہیں چھوڑوں گا نہیں۔ کہنے لگے اچھا حضرت جی پھر سنیے، زد فی رزقی وزد فی عمری یومین، جو رزق رب نے لکھا ہے وہ تو آپ سے نہیں مانگتی، وہ تو مل ہی جائے گا، آپ ذرا اپنی طرف سے اس رزق پر 2 دانوں کا اضافہ کر دیں۔ جو زندگی رب نے لکھی ہے وہ تو آپ سے نہیں مانگتی، مل جائے گی، 2 دنوں کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیں۔ حضرت سجدے میں گر گئے، کہا سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ تیری روزی پر بھلا سلیمان کہاں اضافہ کر سکتا ہے، تیری دی ہوئی زندگی پر بھلا سلیمان کہاں اضافہ کر سکتا ہے۔ رب کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب فقیر ہو کس کے دربار کے؟ واللہ هو الغنی، غنی کون ہے؟ داتا کون ہے؟ جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس سے ڈرو، قیامت کا دن ہوگا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنا بوجھ ہی اٹھانا ہے۔ اگر کوئی بلائے بھی پھر بھی قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود کوئی نہیں اٹھائے گا۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اپنا ہی فائدہ کرے گا اور کسی کا نہیں۔ آگے اللہ نے چند مثالیں دی، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور روشنی برابر، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے بھی برابر، إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، بے شک رب جس کو چاہے سنائے، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ اللہ نے تشبیہ دی ہے کافروں کو، جیسے ایک آدمی قبر والے کے سامنے جا کر لمبے قصے چھیڑ دے اور لمبی کہانیاں سنائے، فرمایا اس کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ ایسے ہی کافروں کے سامنے جتنی مرضی دلیلیں دے لو انہوں نے کوئی نہیں ماننا، مانتا وہ ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پر پختگی نصیب فرمائے۔ یہاں پر ایک خواہ مخواہ کی ایک بحث چھڑ جاتی ہے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، وہ فرمایا میں زندگی گزر گئی زندے نو سنا سنا کے، میری تو انہاں نہیں سنی، تو اسی گل مردے دی کرنے ہو۔ بات یہ ہے جس کو رب چاہے سنا لے۔ ان اللہ، اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یسمع من، بھائی اگر اللہ کسی کو سنا دے مجھے کیا اعتراض ہے، رب سنانے پہ قادر ہے، وہ پتھر کو سنانے پہ آئے تو سنوا سکتا ہے، سنا سکتا ہے کہ نہیں سنا سکتا ہے؟ پتھر کو چاہے تو سنا لے،
پتھر بھی سن سکتے ہیں جب میرا رب حکم دے۔ مردہ تو رہا اپنی جگہ پہ، زندہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں سن سکتا۔ کان بھی ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں، نہیں سن سکتا۔ جس کو رب نہ چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو نہیں سن سکتا، جس کو رب سنائے وہ مردہ ہو یا زندہ ہو وہ سن لیتا ہے۔ اصل امر کس کا چلتا ہے؟ میرے رب کا امر۔ یہی بات تو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آج ہم اصل مقصد سے ہٹ کر فضول بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا اصل مقصد یہ ہے، سنانے والی ذات، کھلانے والی ذات اور ہنسانے والی ذات اور رلانے والی ذات، زندہ کرنے والی ذات، مردہ کرنے والی ذات، وہ صرف میرے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آگے اللہ نے پھر مثال دی ہے دلیل عقلی، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے بارشیں برسائیں، پھر پھل نکالے، مختلفاً الوانھا، جن کے رنگ مختلف ہیں۔ اگر ایک ہی رنگ کے سارے پھل ہوتے چکھ کے پتہ چلتا کہ کون سا پھل ہے، چکھنے پڑتے۔ رب نے رنگ مختلف بنائے، تم دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہو۔ اگر اللہ فرماتے ہیں انسانوں کے رنگ مختلف، پہاڑوں کے رنگ مختلف، جانوروں کے رنگ مختلف۔ ہم کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، ہر ایک کے چہرے کا ڈیزائن مختلف، ملتا نہیں ہے دوسرے سے۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ میرا رب کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اس قدرت والی ذات نے کتاب کو نازل کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ هو الحق، رب بھی حق، اس کا کلام بھی حق۔ اور آگے اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، اور جس پر کم از کم مجھے تو امید ہے اللہ کرے گا ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ سنیے، اور جو آپ سنتے ہیں قرآن مجید آپ سب کے لیے اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر اس کتاب کا وارث ہم ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کو ہم چن لیتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ ہر بندے کی قسمت میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا وارث بنے۔ اللہ کہتے ہیں اس کو ہم بناتے ہیں استفینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے مصطفیٰ، محمد سب کا صلی اللہ۔ کیا معنی مصطفیٰ کا؟ چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا معنی اللہ نے سارے انبیاء میں سے آپ کو چنا اور چن کر قرآن عطا فرمایا۔ وہی لفظ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا، وہی لفظ ثم اورثنا الکتاب الذی استفینا، ملا کر پڑھو گے نستفینا من عبادنا، جن کو ہم نے چنا ہے ہم نے انہی کو قرآن عطا فرمایا ہے۔ کیا معنی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں سے چنا، جس کو قرآن کا علم دیا اس کو باقی لوگوں سے چن لیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، چنگے چونے ہوئے مولوی نے 50-100 غلطیاں مولویاں دے اندر، اور نہیں ہیں جی، کیوں نہیں؟ یہ ہوں میرے سامنے آ رہا ہے، نہیں باہر نکلتے ہیں سارے اکثر۔ ادھر ایک مولوی صاحب کہہ رہے یہ ساڑھے مقتدی جتنی نظر ساڑھے تے رکھنے نا، اتنی کدے اپنے آپ پہ رکھن تو پکے جنتی ہوں گے۔ لیکن مولوی سے زیادہ مولوی ان کرنے تھے، مولوی ان کرنے۔ سنو سنو، اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کرتے ہیں ایسے۔ اللہ فرماتے ہیں سنو، مولویوں کی 3 قسمیں۔ یہ مولوی کا لفظ میں اپنی طرف سے کروں، جن کو قرآن کا علم عطا ہوا ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ دیکھنا سورہ فاتر میں اللہ فرماتا 3 قسمیں ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، بعض علم میں گناہ گار ہیں، بعض علم میں درمیانے ہیں، بعض علم میں نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں میرے چنے ہوئے، تینوں ہیں میرے۔ ان چنے ہوئیوں میں گناہ گار بھی ہیں۔ وہ معصوم تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں بھائی، آپ کو کس نے کہا مولوی معصوم ہوتا ہے؟ مولوی کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ وہ جی فلانا آدمی داڑھی رکھی اسٹینج کرنا، مولوی تو رہے اپنی جگہ پہ، آپ تو فوراً گناہ کا الزام داڑھی پہ بھی لگا دیتے، حالانکہ کتنی غلط بات ہے۔ داڑھی نے کہا تھا کہ گناہ کرو، کیوں جی؟ مولوی اگر حافظ ہے تو حفظ قرآن نے اس کو نعوذ باللہ کہا تھا کہ گناہ کر، غلطی ہو گئی، انسان ہے وہ بھی۔ خبردار کوئی داڑھی پر اعتراض نہ کرے، خبردار کوئی علم دین پر اعتراض نہ کرے، خبردار کوئی اسلام پر اعتراض نہ کرے، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی۔ رب نے فرمایا ان میں ظالم لنفسی۔ مولوی صاحب سائیکل پہ جا رہے تھے، بریک فیل ہو گئی، جا کے ٹکر لگ گئی ایک بندے، اس کا داڑھی رکھی ہے تو ٹکر مارنا، اس کا
یہ داڑھی نال نہیں رکنی، یہ بریک نال رکنی ہے۔ یہ کس چیز نال رکنی ہے؟ یہ تیری چاچی داڑھی نال نہیں رکنی، یہ بریک نال رکنی ہے۔ تو بریک ہو گئی خراب تو داڑھی نے سوچ کے قصور ہے، ہر بات پہ بریک فیل ہو جائے تب بھی داڑھی کا قصور۔ اس لیے اللہ کے لیے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ اور ہمارا ایک اور بڑا جملہ بولا جاتا ہے، ہاں جی کوئی مسلمان ہو سی چوری کی، کوئی مسلمان کو مسلح ہو سی جی، کا ایک بات اس طرح بگاڑ دے، کوئی مسلح ہو سی، نعوذ باللہ من ذالک۔ او یار اسلام کہتے ہیں کہ چوری کرو، اسلام نے کہا کہ یہ غلط کام کرو۔ میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہوں تو میری غلطی ہے نا، اسلام تو روکتا ہے۔ بھائی اسلام نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی ملاؤ، بولو جی، اب اگر ملاتے ہیں مسلمان تو مسلمانوں کی غلطی ہے نا، اسلام پر تو اعتراض نہ کرو نا۔ اللہ ان مسلمانوں کو ہدایت دے۔ اسلام نے تو کہا ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلام نے تو یہ کہا ہے، اسلام نے تو یہ کہا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام نے نہیں کہا یہ ہماری کمزوری ہے۔ ابھی کل پرسوں مجھ سے ایک بندہ پوچھ رہا تھا کیا حال ہے جی استاد جی، روزے تنگ تو نہیں کیتا؟ میں کہا روزے نہیں تنگ کیتا، روزے دارہ بڑا تنگ کیتا۔ سمجھ آئی؟ روزے نے کیا تنگ کرنا ہے، اسلام کے احکامات نے کیا تنگ کرنا ہے، ہمارے اندر غلطیاں ہیں۔ رب کہتا ہے جن کو میں نے چنا ہے ان میں گناہ گار بھی ہیں، رب کہہ رہے ہیں ان میں گناہ گار بھی۔ جب رب برداشت کر گیا تو تسی بھی برداشت کرنا۔ وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بعض درمیانے ہیں، بس کہیں غلطی ہو گئی کہیں نیکی کر لی، درمیانے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور بعض نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، سبحان اللہ، ان پر میرا بڑا فضل ہے۔ اور جس کے سینے میں میرا کلام ہے یہ تھوڑا فضل ہے؟ رب کا کلام جس کی سینے میں آیا یہ تھوڑا فضل ہے؟ جو مرضی ہو جائے، رب کہتے ہیں ذالک هو الفضل الکبیر، جس کے سینے میں میرا کلام ہے میرا اس پر بڑا فضل ہے۔ اور اس سے اگلی آیت سنو، جنات عدن یدخلونہا، میں ان کو ہمیشہ والے باغات میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ، ہم سب کو اکٹھا لے جائے جی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور نوجوانوں کڑے پہننے چھوڑ دے ہوئے، جنت میں پہنائے جائیں گے سونے کے کڑے۔ ہاں ابھی مت پہنو، 6 مندریاں اس ہاتھے 6 ایسے ہاتھے، اور اللہ انگلیاں 5 بڑھائیاں تو مندریاں 6 کیوں ٹھوکیاں یار، کوئی کم از کم ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، پتہ نہیں کیا پہن رہے ہو۔ صبر کرو صبر کرو، اللہ تعالیٰ جنت میں کنگن پہنائیں گے انشاءاللہ۔ وقالو، ہاں ولباسہم فیہا حریر، ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ ہم سب بھی جائیں گے، پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، سب تعریفیں ہمارے رب کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہے۔ بے شک ہمارا رب بڑا قدردان ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ پھر کہیں گے ہم تو اس گھر میں آ گئے، نہ کوئی تھکاوٹ نہ کوئی پریشانی، موج ہی موج، موج ہی موج ہے۔ اللہ وہ موجیں ہمیں نصیب فرمائے جی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، لوگو آسمان زمین کو کس نے روکا ہوا ہے؟ وَلَئِنْ زَالَتَا، اگر رب چھوڑ دے، ان امسکہما من احد من بعدی، بتاؤ رب کے علاوہ کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا نا۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ اس کے بعد ہے جی سورہ یاسین، سورہ یاسین، فرمایا من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ غفر لہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی نے سورہ یاسین اللہ کی رضا کے لیے پڑھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، لوگوں نے کہا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ رب نے فرمایا نہیں مانتے تو نہ مانیں، میں گواہی دیتا ہوں انک لمن المرسلین کہ تو میرا رسول ہے۔ میرے محبوب جب میں گواہی دیتا ہوں تیری رسالت کی، کسی کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے جی، اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں
کچھ تخفیفات اور تبشیرات کے بعد مثال دی ہے جی، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بیان کیجئے ان کے لیے ایک بستی کی مثال، اس بستی میں ہم نے رسول بھیجے 2، لوگوں نے انکار کیا تو ہم نے تیسرا بھی بھیج دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ایک بستی میں بیک وقت کتنے رسول آئے؟ 3 رسول ہو گئے جی، انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، لوگ کہنے لگے نا جی نا، ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، اور کیوں نہیں مانتے ہو؟ ما انتم الا بشر مثلنا، اس لیے کہ تم بشر ہو، اگر فرشتے ہوتے نا جی تو پھر ہم مان لیتے، اور یہاں تک کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ انا تطیرنا بکم، تمہاری وجہ سے نحوست آئی ہے، استغفر اللہ، نبی تو باعث رحمت ہوتا ہے، لیکن ان بدبختوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، انبیاء نے کہا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے اپنی بدعمالیوں سے ہے، بہرحال اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں، قوم والے نہیں مان رہے، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، سبحان اللہ، وہ تھا میرے چاچو اجمل صاحب کی پارٹی کا، وہ لکڑی کا کام کرنے والا تھا، مفسرین لکھتے ہیں، مشہور یہی ہے کہ حبیب نجار، نجاری کہتے ہیں بڑھائی کا کام کرنے والے کو، وہ کہیں آیا جناب، اس نے دیکھا اللہ کے نبی ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں اللہ کی عبادت کی طرف، لوگ انکار کر رہے ہیں، اس نے چند بول بولے جی انبیاء کی تائید میں، سنیے ذرا رب نے کس طرح وہ بیان کیا، اس کی ساری گفتگو کو رب نے قرآن بنا دیا ہے، توجہ ہے سب کی؟ نیند بھی آ رہی ہے جی؟ میں نے کہا پھر بھی جی کہیں گے، جاگ رہے ہیں، اتبعوا، سنو وہ کہتا ہے اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، اے میری قوم والو ان کی بات مانو جو تم سے مزدوری اجر نہیں مانگتے، سیدھی راہ دکھاتے ہیں، اور آگے کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا وجہ ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور لوٹ کے بھی اسی کی طرف جانا ہے، ان کی یہی دعوت ہے نا کہ عبادت اللہ کی کرو، کیا وجہ ہے کہ میں نہ کروں، اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں رب کے علاوہ اور الہ بنا لوں، ان یردنی الرحمن بضر، اگر رحمان مجھے کوئی دکھ دینا چاہے، تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، سب سفارشیں کرنا شروع کر دیں، کسی کی سفارش کوئی نفع نہیں دیتی، نہ مجھے کوئی چھڑانے والا ہے، ہاں میں گمراہ ہو جاؤں گا رب کو چھوڑوں گا تو، یہ باتیں کرنے کے بعد سنو شعر بولا اور کہتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، کان کھول کر سن لو میری بات، انہوں نے کبھی اے لوگ آپ کون ہیں، انبیاء کے ساتھ ہم تو جھگڑ رہے تھے، آپ کون ہوتے کان کھول کر، اور ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ لسے بندے، ماڑے بندے، کمزور بندے تھے غصہ زیادہ آنا، غصہ، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں ڈاکٹر بن رہے تھے تو کہہ رہے تھے، مجھے سنانے لگے ایک دن کہ ہمارے جو پروفیسر صاحب تھے نا، انہوں نے کہا، سوال دیا کہ سارے بچے لکھ کر دو کہ بلڈ پریشر کیوں ہائی ہوتا ہے، اس کے اسباب لکھو، کہتے ہیں میں نے پہلا سبب یہ لکھا کہ لسا ماڑا بندہ دیکھ کے ہائی ہو جانا، کمزور آدمی دیکھو تو بلڈ پریشر کیا ہو جانا، کدے تگڑے بندے تو ہائی ہویا پتہ لگے نا، پھر اتنے تو ڈاؤن ہونا، ہاں صحیح فرمانا، الٹا ڈاؤن ہو جانا، اتنے تو ہائی دے سوال ہی نہیں پیدا ہونا، تو لسے بندے تھے زیادہ بلڈ پریشر ہائی، انہوں سارے دا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، یہ حبیب نجار کی تقریر سن کے انہوں دا بلڈ پریشر کیا ہو گیا، ہائی ہو گیا، انہوں نے کہا یہ کون ہوتا ہے بات کرنے والا، اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر انہوں نے پکڑ لیا، اس کو مارا، پاؤں کے نیچے روندا، حتیٰ کہ پیٹ پھاڑ کر انتڑیاں نکال دی، یہ روایات میں آیا ہے، قرآن نے تو اتنا ہی کہا قیل ادخل الجنہ، سبحان اللہ، قرآن نے اتنا ہی کہا، ادھر انہوں نے شہید کیا، ادھر رب نے جنت کے دروازے کھول دی، اور وہ جنت میں پہنچا، اور جنت میں جا کر کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم بھی جان لیتی، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے میرے زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور مجھے عزت والے مہمانوں میں شامل کر لیا ہے،
اللہ فرماتے ہیں وہ تو جنت پہنچ گیا، جنہوں نے مارا تھا ان کا کیا ہوا؟ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، ایک چیخ آئی اور پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی، بجھ کر رہ گئے۔ اور آگے جملہ سننا، یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ہائے افسوس بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو میرا پیغام لے کر آتا ہے اس کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کر لیتے ہیں، قدر ہی نہیں کی انہوں نے کبھی میرے بندوں کی۔ میرے انبیاء میرا پیغام لے کر جاتے تھے، افسوس ان لوگوں نے قدر نہ کی، اپنی دنیا بھی برباد کی اور اپنی آخرت بھی برباد کی۔ اللہ اکبر۔ بعض دفعہ سننے میں آتا ہے جی فلاں بندہ یوں کہہ رہا ہے، جی فلاں یوں کہہ رہا ہے، بعض دفعہ سنتا ہے کوئی گالیاں بھی دے رہا ہے، بڑا دل کو سکون ہوتا ہے، شکر ہے یار کوئی ہمیں بھی دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کے انبیاء کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، ہماری کیا حیثیت ہے۔ یا حسرتن علی العباد، افسوس بندوں پر، افسوس بندوں پر جو رب کا پیغام سنائیں ان کے خلاف ان کے جھگڑے، جو رب کا پیغام سنائیں ان کے ساتھ ان کے ٹھٹھے۔ اللہ فرماتے ہیں سنو لوگو، سنو لوگو، وآیۃ لہم الارض المیتہ، رب نے آگے دلائل کے انبار لگا دیے، وہ کوئی سننے والا تو ہو، دلائل کے اللہ نے انبار لگا دیے۔ مردہ زمین نہیں دیکھتے ہو، اس کو زندہ کس نے کیا ہے؟ باغات کس نے اگائے ہیں؟ کھجوروں کے اور انگوروں کے چشمے جاری کس نے کیے ہیں تاکہ تم پھل کھاؤ۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے، اور آگے فرمایا رات بنائی، دن نکالا، والشمس تجری لمستقر لہا، سورج کو چلایا، چاند کی منزلیں قائم کی، نہ سورج اپنے وقت سے آگے پیچھے ہوتا ہے، نہ چاند اپنے ٹائم سے آگے پیچھے ہوتا ہے، سب مدار میں گھوم رہے ہیں۔ فرمایا کشتی پر سوار ہوتے ہو، اولاد کو لے کر چلے جاتے ہو، اگر ہم چاہیں غرق کر دیں فلا صریخ لہم، کوئی ہے چھڑانے والا؟ کوئی چھڑانے والا، الا رحمۃ منا، صرف اللہ کی رحمت سے کشتی تیرتی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں شکوہ کرتے ہوئے مالداروں کو کہا جائے خرچ کرو جو اللہ نے دیا اس میں سے، جو اللہ نے دیا اس میں سے کیا کرو؟ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ انطعم من لو یشاء اللہ وطعم، ہم ان کو کھلائیں، رب چاہتا تو کھلا دیتا نا ان کو، رب چاہتا تو دیکھو، تو ہم ان کو کیوں کھلائیں؟ ان کو اللہ ہی بھوکا رکھنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ من۔ رب کہتا ہے میں نے تمہارے مالوں میں ان کا حصہ رکھا ہے۔ دنیا میں کتنے فضول عیاشیوں پہ ہم لگا دیتے ہیں، زکوٰۃ کتنے لوگ دیتے ہیں، فطرانے میں کتنے لوگ جان بچاتے ہیں، اور جناب کوشش کر کے کم از کم کی طرف آتے یار 4 پیسے فالتو لگے چلے گئے اللہ کی راہ میں تو کیا پہاڑ گر جائے گا، اور نہیں خرچ ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے کل ہی کوئی حادثہ ہو جائے، ہسپتال میں آپ کے لاکھوں لگ جائیں گے، لگ جاتے ہیں نہیں لگ جاتے ہیں؟ کئی بندے پوچھتے ہیں ایک کھجور والا جی مولوی صاحب کہہ رہے 2000 دینا، یہ بھی دینا؟ ہاں جی، بھلے ساری زندگی کڑک کھا دی جی، کھجور نے کیوں دے؟ یہ کہتے ہیں نا، میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے سنا، ساری زندگی گندم کھاتے ہیں، کھجور والا کیوں دے جی؟ نہ دو جی، لیکن کم از کم سوچو تو صحیح، جس اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر 2000 دے دیا رمضان کے مہینے میں اپنا فطرانہ، میرے نبی نے فرمایا تھا یہ فطرانہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی غلطیوں کا کفارہ اور غریبوں کے منہ کا لقمہ بنایا ہے۔ تو اگر تھوڑا بہت فالتو چلا گیا تو کون سا پہاڑ گر جائے گا یار؟ 2000 آج کل کے دور میں کیا چیز ہے؟ اگر 2000 کسی نے فی کس کے حساب سے دے دیا، چلو جن کے پاس وسعت نہیں ہے وہ نہ دیں، وہ گندم کے حساب سے دیں، 300 والا دیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وسعت ہے، وسعت بھی ہے اور کئی جگہوں پہ خرچ ہو بھی جاتے ہیں تو یہاں بھی ذرا دل کھول کر خرچ کرو نا، تاکہ پتہ چلے رب العالمین دیکھے کہ میرا بندہ شوق کے ساتھ میری طرف دے رہا ہے۔ انشاءاللہ آخری پارے میں تھوڑی اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن ابھی وہ آیت سن لیجیے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ یہ جب میں پڑھتا ہوں نا تو ہمارے علاقے کے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ معنی کرتے ہیں تو ان کے معنی پہ مجھے جو لطف آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اللہ کہنا وہ میرے بندیا تو دھڑک کیوں نہیں ماری؟ دھڑک کیوں نہیں ماری؟ تو انہیں چھلانگ کیوں نہیں لگائی؟
ایک گھاٹی تھی اس کو عبور کرنا تھا اور سیدھا جنت پہنچ جانا تھا۔ وما ادراک مل عقبہ، یا اللہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فرمایا فک و رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، کسی غریب مسکین کا پیٹ بھرتا نہ سمجھتا چھلانگ مار کے جنت پہنچ گئے تو اتنی سی بات تھی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہتے ہیں کیسے اٹھیں گے مرنے کے بعد؟ اللہ فرماتے سنو ایسے اٹھیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس کس نے ہمیں قبروں سے اٹھایا؟ جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، رحمان کا وعدہ اور نبیوں کی بات سچی ہونے کا دن آ گیا ہے۔ رب کہتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدہ، کہتے ہو کیسے اٹھیں گے؟ ارے ایک ہی آواز آئے گی، ایک ہی آواز، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب حاضر ہو جائیں گے۔ جرأت ہے کسی کی انکار کرے؟ اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اس وقت مزے ہی مزے جناب، نہ کوئی غم نہ کوئی پریشانی، عیش والی زندگی ہوگی جناب۔ ایک شغل میں ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، وہ کہاں ہوں گے جی؟ علی الارائک متکئون، تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس دن ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ آج کل ہو رہا تھا ذکر آنا راجہ سرفراز صاحب کو نہیں گل مزہ نہیں کرنی، اللہ راجہ صاحب کو بعافیت رکھے، وہ ایک تبلیغی سفر پر گئے ہوئی ہیں، اللہ ان کے سفر کو قبول فرمائے۔ ہم ان کو یاد کر رہتے ہیں چلو جناب، کیونکہ غروں کا ذکر آئے تو ان کو یاد نہ کیا جائے تو یہ بات مناسب تو نہیں ہے نا جی۔ اچھا غرہ خوش نہیں ہونی ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر بیٹھے ہوئی ہوں گے جی، اور کہا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم، سلام، وہ بندہ خوش ہو جانا فلاں صاحب دا مینوں سلام آیا، رب کہتے ہیں تم میرا بن جا، جنت میں رب کے سلام آئیں گے، تو اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ رب کہے گا میں نے کہا نہیں تھا شیطان کی عبادت نہ کرو، یعنی مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَانِعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم، میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے محبوب کو شعر نہیں سکھائے، ہم نے قرآن سکھایا ہے۔ ہم نے کیا سکھایا؟ بولو، قرآن سکھایا ہے۔ مولوی صاحب شعر پہ شعر پڑھے جا رہے تھے تقریر میں، آپ دیکھ لیجئے آج کل ہمارے جلسوں میں اکثر یہی ہے کہ ایک نعت خوان آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، چوتھا آیا، اور جناب وہ اللہ رسول کی بات جو سمجھنے سمجھانے کا ایک مشن تھا وہ رہ جاتی ہے۔ نعت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن سارا ٹائم ہی اگر شعروں پہ لگا دیا جائے تو واز کون کرے گا، نصیحت کون کرے گا؟ اور جناب شعروں پہ شعر، شعروں پہ شعر، کوئی اللہ رسول کی بات سمجھنے سمجھانے کی بات بھی تو ہونی چاہیے نا، یہ کون سمجھائے گا؟ تو مولوی صاحب شعر پہ شعر پڑھے جا رہے تھے، قرآن مجید اکثر جلسوں میں پڑھا ہوتا ہے، سامنے پڑھا تھا، ایک بزرگ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا بابا جی نے فرمایا مولوی صاحب اے جڑی کتاب سامنے پئی نا ہوں اس نو کھولو، کوئی گل اس وچوں بھی سناؤ، کوئی بات اس میں سے بھی سناؤ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا بابا جی تمہیں نہیں پتہ، یہ گندگی کے ڈھیروں پہ بندہ ہاتھ مارے نا تو وہاں سے بھی بعض دفعہ موتی مل جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے شعروں میں بڑی حکمت کی باتیں مل جاتی ہیں، اس لیے میں شعر سنا رہا ہوں، بڑی پتے کی باتیں ہوتی ہیں۔ بابا جی نے فرمایا استاد جی ڈھیر تے ہاتھ او مارے جس کو موتی نہ ہو، آپ کے پاس موتیوں کا تھیلا بھرا ہوا پڑا ہے اور ہاتھ مار رہے ہو ڈھیر پہ کہ شاید کوئی موتی مل جائے، وہ ادھر موتی ہی موتی ہیں، کچھ بات یہاں سے بھی سناؤ۔ رب کہتا ہے ما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے اپنے محبوب کو شعر نہیں سکھائے، ہم نے اپنے محبوب پہ قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر، لینذر من کان حیا
جس کے اندر کوئی زندگی موجود ہو اسے آپ ڈرائیں، جس کے اندر رمق باقی ہو ایمان کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن نہ سمجھنے والے کہاں سمجھتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، مجھے چھوڑ کر اور الہ بنائے تاکہ مدد کی جائے، لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، فرمایا وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور آگے تسلی دیتے فلا يحزنک قولہم، میرے محبوب ان کی باتوں سے آپ خفا نہ ہوا کریں، وہ جو کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، اور وہ میرے لیے مثالیں بیان کرتے، جیسا کہ ایک بے ایمان ہڈی لے کر آیا، وہ سیدھا ریزہ ریزہ کر کے مسل کا کہتا ہے اس کو بھی اللہ زندہ کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق بھول گیا کہ تم کیسے بنائے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے جب ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دے وہ زندہ کرے گا جس نے ہڈیوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر تخلیق کو جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے سبز درخت سے آگ کو پیدا کیا، اس کے دو مطلب مفسرین بیان کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لکڑی جلتی ہے تو پہلے سبز تھا اب جلنے کے قابل آگے ہو گیا تو سبز درخت سے ہی آگ ہو گئی، یا بعض درخت ایسے ہیں جن کو رگڑو تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال جو اللہ اتنی قدرتوں والا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فسبحان، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، سب نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔